اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ یہ حدیث ہماری اربعین نووی سے حدیث نمبر 3 ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس میں بس یہ مختصر سی حدیث ہے، لیکن مختصر بڑی جامع قسم کی، اور اس کی اگر تفصیلات میں جائیں تو بڑے دن چاہیے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے۔ اس کی عربی عبارت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ترجمہ آپ اسی حساب سے نوٹ کیجئے گا اپنے پاس جب آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور خاص طور پہ ترجمے کی میں نے آپ کو کتاب بھیجی ہوئی ہے، تو ترجمہ کوشش کریں کہ الفاظ اسی ترجمے کے اختیار کریں، وہاں پہ اگر کہیں کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہے تو میں آپ کو نوٹیفائی کر دیتا ہوں۔ حدیث ہے عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ایک نام ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا نام ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگ اکثر غلطی سے رضی اللہ عنہا کہہ دیتے ہیں، ہا نہیں کہا کریں، ہو کہا کریں، ہو رضی اللہ عنہ کہا کریں مرد کے لیے، اور ہا کہا کریں صحابیہ کے لیے۔ کچھ احادیث آئیں گی جو صحابیہ سے روایت ہوئی بھی ہوں گی، لیکن اس وقت تو جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے یہ والی حدیث۔ نام ان کا عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اب آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا، حدیث پڑھنے سے پہلے سوال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا نام کیا تھا؟ بس تو دیکھیے اچھا ہاں، جو ہو اور ہا والی بات بتائیے، یہاں لکھا رضی اللہ عنہما، ہما، یہ ابھی جب آپ کو نحو پڑھاؤں گا نا تو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ ساری باتیں پڑھاؤں گا میں۔ یہ ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہے دو لوگ، راضی ہو اللہ ان دونوں سے۔ دونوں کون؟ میں تو بتایا کہ یہ ایک نام ہے، یہاں سے یہاں تک نہیں، دو نام ہے بھائی۔ حضرت عمر کا نام آ گیا نا تو رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بھی ہو گیا، اور حضرت عبداللہ کا بھی نام آ گیا تو ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ اب یہ دو جمع ہو گئے تو عنہ کی بجائے عنہما کہا، ٹھیک ہے۔ قالا فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یقول فرماتے ہوئے، بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی ہے، بنیا کا مطلب بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، علی خمسن، خمسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 5 بول سکتے ہیں؟ خمسین کا مطلب ہے 5، اس کا مطلب ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اب وہ 5 چیزیں گننا شروع کر دیں۔ شہادتی، اب یہ آیا نا شہادت دینا، یعنی شہادت دینا کا مطلب ہے کہ گواہی دینا۔ شہادتی کیا گواہی دینا، وہ بھی دیکھ لینا۔ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، و اور انا، اور یہ کہ محمدن، جو محمد ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ جو رسول اللہ ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ والی ساری باتیں آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ عربی گرامر میں آگے چل کے۔ رسول اللہ 2 لفظ ہیں، لیکن ترجمہ کیا اللہ کا رسول، الٹا ترجمہ کیا، پہلے بعد والا لفظ لائے اللہ، پھر بیچ میں لائے کا یا کے رسول۔ تو یہ سارے قواعد جو ہیں نحو میں آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک بھی پہنچائے، تو جڑے رہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا وہاں تک۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ محمد جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اس کا اقام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، یعنی نماز قائم کرنا۔ وہ ایتاء الزکاۃ، زکات دینا۔ وہ حج البیت، بیت یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ کا حج کرنا۔ وہ صومی رمضانہ، یعنی رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اب دیکھیں یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سوال کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بنیاد رکھی گئی ہے، جن کو سمپل سی حدیث آئی ہوئی ہے، یہ بہت آسان سی حدیث ہے، تو اس میں صرف یہ جو بات ہے نا، یہ والی، یہ جو پہلی بات ہے، پہلا رکن کہہ لیں آپ اس کو، یہ 2 باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، یہ والی جو پہلی بات اللہ کی اور دوسری بات اللہ کے رسول کی۔ تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک
شارٹ جو ہے مجھ سے سمجھ لیں کہ جو اسلام کا یہ والا جو پہلا رکن ہے نا، یہ اصل میں 2 حصوں پر مشتمل ہے. تو جو اس کے حصہ اول ہے وہ توحید کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی جو ہے عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ جو لا الہ ہے نا، الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. بات سمجھ میں آئی؟ اوکے. اور باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں. تو چاہے کوئی نبی ہو، چاہے ولی ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی بزرگ ہستی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اور حقوق و افعال میں اس کا شریک ہمسر ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، یکتا. ٹھیک ہے، یکتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، تو ہم یہ جو سیغہ استعمال کرتے ہیں، سیغہ واحد مذکر کا سیغہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی وحدانیت پہ 180 اس کے اوپر جو ہے وہ دلالت ہو جائے. اور جو اس کا جو دوسرا رکن ہے، یہ جو وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے رسالت. اور پہلے والے کا نام کیا تھا؟ توحید. دوسرے والے کا نام کیا ہے؟ رسالت. یہاں تک آپ سمجھیں. اچھا، رسالت کو بھی تھوڑا ایکسپلین سن لیں. ٹائم باقی ہے نا ابھی؟ ہاں، ٹائم باقی ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول جو ہے وہ بھیجے، مبعوث فرمائے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پوری ایک چین چل رہی ہے. اور اس چین کی سب سے آخری جو کڑی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی آپ خاتم النبیین ہیں. خاتم کہتے ہیں مہر کو، مہر یعنی سیل، سیل آف دا پروفٹس. جب پہلے ایسا ہوتا ہے نا کہ اینولپ کو جب بند کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ٹھپا لگا کے سیل لگا دیتے ہیں، وہ موم کی ہوتی پہلے ہوتی تھی، بس وہ لگا دی، اس کا مطلب ہے اب مزید اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، بات فائنل ہو گئی. ہاں جی، قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں، تو خاتم النبیین ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ اب جو ہے نا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، اور اس کی نبوت کے دعوے کو اگر کوئی مانتا ہے تو ماننے والا کافر ہے. ایک بات. اور مرتد بھی. اب مرتد سمجھ لیں، میم را پیش مر، تا دال زبر تد، مرتد. مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی مسلمان تھا اور بعد میں وہ اسلام چھوڑ گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد. کافر تو ہو گیا وہ، لیکن اسلام لانے کے بعد کافر ہوا تو اس کو کہتے ہیں مرتد. یہ سوال آپ کا ایک بن گیا ہے کہ مرتد کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ میں کوئی پیپر نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. باقی نماز کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا، جب اقام اس کی قائم کرنا، تو اب کلمہ پڑھ لیا، فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جو علم دین حاصل کریں، پھر لوگ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں، تو آپ اس میں کلمہ پڑھوائیں گے نا بھائی، توحید کا، رسالت کا اقرار کروائیں گے اس کے بعد. تو اب اس مسلمان پر سب سے پہلے جو ہے نا نماز کا فریضہ عائد ہو جائے گا. ہے سینکڑوں بار جو ہے قرآن کرام میں، قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا ہے، اور جو ہے وہ اہل ایمان کی علامت قرار دیا ہے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں، ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر مسلمان اور کافر میں فرق دیکھنا ہو تو تم نماز کے ذریعے سے دیکھ لو کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل جو ہوتی ہے وہ نماز ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو نا، 7 سال کا، تو اسے نماز کی تعلیم دو، یعنی نماز پڑھنا سکھاؤ. ایک بات. اور پڑھواؤ، یعنی کہ نماز تو پریکٹیکل کے ذریعے سیکھی جاتی ہے نا بھائی. تو جب پڑھے گا بچہ، پریکٹیکل کرے گا، تھیوری بھی دو، پریکٹیکل بھی دو نماز کی. اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے، چھوڑے نماز، تو اس کو سزا دو. ہاں. اور حضرت ہمارے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے صاحبزادے نے یہ حدیث بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا نا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہاں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو آپ دیکھیں کتنی ڈرا دینے والی، خوفزدہ کرنے والی بات ہے. تو اچھا، اس کے بعد تیسرا جو رکن آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ
میں ابھی اس میں تو آپ کو وہ شرعی فقہی مسائل بہار شریعت میں پڑھاؤں گا، اور بہشتی زیور کے اندر میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے. رکن کے بغیر وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی. رکن کو مائنس کر دیں. اچھا، اب زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر دینا فرض نہیں ہوتی. اس کے آپ لوگ مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ مقصد لیکن کیا ہے. دیکھو، مقصد زکوٰۃ کا ہے کیا، وہ سمجھیں کہ تاکہ یہ جو دولت ہے نا، پیسہ، دولت، مال، تو یہ کسی ایک کے پاس نا ٹھہری نہ رہے، گردش کرتی رہے. ہاں، مالداروں کے دل میں ورنہ پھر دولت کی محبت بیٹھ جاتی نا، پھر خرچ نہیں کرتے ہیں. ہاں، ان کو کنجوسی آ جاتی ہے، بخل آ جاتا ہے ان کا. اور جو معاشرے کے جو بیچارے جو مفلوق الحال، مفلس، نادار لوگ ہوتے ہیں، بہت ہیں، ان کی مدد کی جائے تاکہ اس زکوٰۃ کا ایسا سسٹم ہے. 2.5% تو زکوٰۃ دی جاتی ہے. 2.5%. 1 لاکھ روپے اگر ہیں اور اس پہ زکوٰۃ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے، اور 2,500 روپے دینا اتنا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ آپ یقین کریں کہ ان کے ہمارے پاس وہ معلومات کرنے کے آتے ہیں کہ کسی طرح وہ زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں. شرم کا مقام ہے. 2,500 روپے مطلب یعنی کہ یہی اگر جو سادات کرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ اولاد ہیں، سید ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں وصول کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی مدد ہی نہ کی جائے. بھائی 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے نہیں وصول کر سکتے ہیں وہ جی، اور باقی 97,500 روپے اس سے نہیں کر سکتے کہ آپ ان کی پاک مال میں سے مدد اسی 2,500 روپے میں سے ان کی کرنی ہے. نہیں، وہ حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ. 40واں حصہ ہوتا ہے یہ. ہاں، مثلاً جو شخص جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہو اس کے پاس، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، اور ٹائم ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی بات ہو جائے، اللہ کرے کہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو نا، تو اس پہ اگر سال گزر جائے پورا، یعنی وہ اس کے بعد رکھا رہا، 1 سال گزر گیا، اس کو استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو پھر ہاں، تو اب اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ اس کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، 2.5%. جی، اسی طرح اگر کسی کے پاس، اب وہ پھر باقی میں آپ کو جانوروں کے اور مویشیوں کے بعد میں بتاؤں گا میں آپ. حج کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یہ شرط ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہوں، تبھی آپ کے اوپر حج فرض ہوگا، ہے نا. اگر صاحب استطاعت ہونے پر ایک شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے رکن چھوڑ دیا ہے. تو پھر وہ سوچ لے اس کا خاتمہ. جی، اور حج نہیں کرتا ہے، جا ہی نہیں رہا حج کرنے کے لیے، پیسہ بھی بہت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ دوسروں کو کروا دے، جی، نہیں جا رہا، تو پھر وہ سوچ لے کہ اس نے ایک رکن چھوڑا ہے. حج میں احرام باندھا جاتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، کتنی مطلب برکت والی بات ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مکے اور مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. سب کو، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، مجھے بھی. احرام باندھیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، صفا و مروہ کی سعی کریں گے، اس کے بعد اپنے بال کٹوائیں گے، مینا میں جائیں گے، حاضری دیں گے، عرفات میں جا کر وہاں پر ٹھہریں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، وہاں قیام کریں گے. یہ سب کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کہہ دیں آمین سب لوگ، مائک کھولے بغیر. ہاں جی. اور حج ایک ایسی چیز ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے، اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا. ہاں، بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی ہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں حج کی بات. اور روزہ، اب حج کی ایک اور بات بھی سن لیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ طاقت کے باوجود، پیسے کے باوجود، قدرت کے باوجود نہ کرے نا، تو اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں ہے. نہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ. اور جو 5واں رکن ہے روزہ رمضان کے، تو بھائی مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ہے نا بھائی. عورتوں کے مخصوص ایام کو ہٹا دیں اس میں سے، مردوں کو تو پورے روزے رکھنے ہیں، اور پھر وہ بعد میں کر لیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسلام کے ان 5 ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اور یہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں نا،